بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، حالانکہ یہ 2023 ہے، لیکن میں جس ملک میں رہتا ہوں اس ملک میں آج بھی صدیوں پرانے سیاسی حالات ہیں۔ یہ بات میں مذاق سے نہیں کر رہا، بلکہ اپنے حواس اور پورے ہوش سے یہ بات کر رہا ہوں، اور میں ٹھوس شواہد سے یہ بات ثابت کروں گا۔ ہم صدیوں پرانے سیاسی حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم آج بھی ایسے سیاسی مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جن مسائل سے دنیا کی دیگر قومیں صدیوں پہلے نکل کر ترقی کی منازل عبور کر رہی ہیں۔ 17ویں صدی میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس وغیرہ میں آباد قومیں یہ طے کر چکی تھیں کہ یہ اپنی حکومت جمہوریت سے معرض وجود میں لائیں گی، یعنی ان ممالک کے عوام اپنی پسند سے حکومتیں تشکیل دیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے عوام آج بھی اپنی پسند کی حکومت نہیں بنا سکتے۔ گزشتہ 75 برس سے ہم پر وہ لوگ حکومت کر رہے ہیں جنہیں عوام پسند نہیں کرتے، بلکہ وہ زور زبردستی سے حکومت میں آئے۔ دوسرے ممالک صدیوں پہلے نہ صرف اپنے آئین بنا چکے تھے، بلکہ وہ آج بھی ان پر مکمل عمل پیرا ہیں۔ دوسری طرف پاکستان میں 1956، 62 اور 73 میں 3 مرتبہ آئین بنایا گیا، لیکن کئی بار اس کو بے دردی سے توڑا گیا۔ موجودہ آئین کو سب سے پہلے جنرل ضیاء الحق نے توڑا اور ملک میں 11 سال کے لیے مارشل لا لگا دیا۔ جنرل پرویز مشرف نے اپنے 10 سالہ دور حکومت میں 2 بار آئین توڑا، جبکہ آج کل اتنی غیر یقینی صورتحال ہے کہ ہمیں یہ بھی علم نہیں کہ ہم عوام پر حکومت کون کر رہا ہے۔ حالیہ برس میں 2 مرتبہ آئین کی خلاف ورزی کی گئی، لیکن عوام کو یہ بھی علم نہیں کہ ملک میں آئین کس نے توڑا، شہباز شریف، محسن نقوی یا موجودہ نگران وزیر اعظم۔ یہ سب تو محض کٹ پتلیاں ہیں۔ ان کے پیچھے جو اصل قوتیں کار فرما ہیں، یا تو عوام کو علم نہیں یا عوام خود ہی جاننا نہیں چاہتے۔ بہرکیف آئین توڑنے والوں کو نہ صرف سزا نہیں سنائی گئی، بلکہ یہ سب لوگ اپنے عہدے پر برقرار ہیں۔ 17ویں صدی میں برطانیہ میں ڈکٹیٹر کروم ویل نے انتخابات نہ کروا کے اپنی آمریت قائم کی۔ اس کے مرنے کے بعد عدالت میں اس پر مقدمہ قائم کیا گیا۔ حالانکہ اس نے کئی دوسری خدمات انجام تو دی تھیں، مگر عدالت نے اسے سزائے موت سنائی، لیکن وہ تو مر چکا تھا۔ لیکن عدالت نے پھر بھی اس کی لاش کو پھانسی پر لٹکانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آج تک برطانیہ میں کسی کو آئین شکنی کی ہمت تک نہ ہو سکی۔ پاکستان میں ایک خصوصی عدالت کے جج وقار سیٹھ نے پرویز مشرف کو یہی سزا سنائی، لیکن ہم نے پرویز مشرف کو بیرون ملک فرار کروا دیا اور جج وقار سیٹھ کی پراسرار طور پر موت واقع ہو گئی۔ بس ثابت ہوا کہ برطانیہ کے لحاظ سے پاکستان میں آج بھی 17ویں صدی کے سیاسی حالات ہیں، اور ہم 17ویں صدی کے سیاسی حالات سے اس وقت تک نہیں نکل سکتے جب تک ہم ان سب سیاستدانوں، ججوں اور جرنیلوں کو سزائے موت نہ سنا دیں، اور اگر ان میں سے کچھ مر گئے ہیں تو قبر سے ان کی لاش کو نکال کر پھانسی پر لٹکا نہ دیں۔ 1973 میں امریکہ میں صدر نکسن کو اپنی صدارت صرف اس لیے چھوڑنی پڑی کہ اس نے اپنی سیاسی مخالفین کی فون کالز ٹیپ کی تھیں، جبکہ پاکستان میں آج بھی حکومت نہ صرف اپنے عوام کی ہر فون کال ریکارڈ کرتی ہے، بلکہ اپنے سیاسی اور عدالتی مقاصد کے لیے ان فون کالز کو لیک کر کے نشر بھی کرتی ہے۔ جو لوگ یہ جرم کرتے ہیں، امریکی صدر نکسن کی طرح انہیں اپنے عہدوں سے ہٹایا بھی نہیں جاتا، اور نہ عدالت انہیں سزا سنا سکتی ہے۔ تو ثابت ہوا ہم اس لحاظ سے امریکہ سے بھی 50 سال پیچھے ہیں۔ ایک ملک تب ہی ترقی کرتا ہے کہ جب اس کی عوام اپنی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرے، اور وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی کہ جس کی عوام پر زور زبردستی سے حکومت کی جائے۔ اس کی مثال جنوبی کوریا اور شمالی کوریا ہے، کہ جہاں ایک ہی قوم آباد ہے،
جنوبی کوریا میں جمہوریت ہے اور شمالی کوریا میں ایک خاندان کی آمریت ہے، یعنی دونوں ملکوں میں بنیادی فرق جمہوریت کا ہے۔ اس کا نتیجہ ساری دنیا پر عیاں ہے کہ جنوبی کوریا میں خوشحالی اور ترقی کا دورہ ہے، جبکہ شمالی کوریا میں ہر طرف غربت چھائی ہوئی ہے، ہر طرف پسماندگی ہے۔ اسی طرح سے پاکستان اور بھارت دونوں ایک ہی وقت میں آزاد ہوئے تھے اور ان ممالک میں بھی تقریباً ایک جیسی اقوام ہی بسی ہوئی ہیں۔ بھارت میں جمہوریت کا تسلسل رہا، وہاں کبھی آئین شکنی نہیں ہوئی، جبکہ پاکستان میں زیادہ تر آمریت قائم رہی اور بار بار آئین توڑا گیا۔ کون زیادہ ترقی کر رہا ہے اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں۔ ہاں، آپ کے ذہن میں عرب ممالک کا خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ وہاں جمہوریت نہیں بادشاہت ہے، تو وہاں کیسے ترقی اور خوشحالی ہے؟ تو اس کا جواب بھی آپ جانتے ہیں۔ ان ممالک میں تیل کے ذخائر ہیں اور تیل کے ذخائر عطائے ربانی ہے، قومیں پیدا نہیں کرتی۔ ان ممالک میں جب تیل دریافت نہیں ہوا تھا تو یہ ممالک بھی دنیا کے پسماندہ اور غریب ممالک کی فہرست میں شامل رہے۔ اب یہ ہم پاکستانی عوام پر منحصر ہے کہ ہم مزید آمریت اور آئین شکنی برداشت کرتے ہیں یا پھر ان کو سزا سنا کر جمہوریت کے سفر پر گامزن رہیں اور جمہوریت پر کبھی بھی کمپرومائز نہ کرنے کی ٹھان لیں، اور جمہوریت ہی ترقی اور خوشحالی کا راستہ ہے۔ چینل سبسکرائب کریں، بیل کا نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو بر وقت ہو سکے۔ شیئر کریں، لائک کریں اور کومنٹ کریں۔ شکریہ۔